امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین کر نیزوں پر اہل بیت کے سروں کو بلند کر کے جب قافلہ کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہوا تو لوگ پوچھنے لگے، یہ بیبیاں کون ہیں؟ یہ سر کن کے ہیں اور ان کو قیدی بنا کر کیوں رکھا ہے؟ تو جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ سر اہل بیت کے مردوں کے ہیں، یہ خواتین رسول کی بیٹیاں ہیں، تو وہ ان ظالموں پر دل ہی دل میں لعنت کرتے۔ جب یہ تمام قافلہ شہر کرتان پہنچا تو وہ لوگ جو اس بات سے آگاہ تھے کہ یزید نے آل رسول کے جوانوں کو شہید کر دیا اور رسول کی بیٹیوں کو قید کیا ہے، ان لوگوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ بس قافلہ شہر کے باہر رک گیا۔ ایک درخت کے سائے میں سپاہی سونے لگے۔ رات ہوئی تو وہاں سے راہب کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی سر ہے جس پر فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ گھر آیا تو سوچنے لگا کہ یقیناً یہ سر کسی مقدس ہستی کا ہے۔ راہب ساری رات سوچتا رہا اور جیسے ہی صبح ہوئی دوبارہ وہاں آیا اور پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون سا حسین؟ شمر نے کہا حسین فاطمہ کا بیٹا، رسول کا نواسا۔ یہ سن کر راہب رونے لگا، نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کتنے بدبخت ہو، تم لوگوں نے رسول کے بیٹوں کو شہید کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر نے کہا یہ عورتیں رسول کی نواسیاں بیٹیاں ہیں۔ راہب نے روتے ہوئے کہا کہ یہ مقدس سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ شمر نے کہا یہ سر ہمیں یزید کے سامنے پیش کرنا ہے اور وہ ہمیں بڑا انعام دے گا۔ راہب نے کہا اے شمر میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر تم ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو۔ بس وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم یہاں ایک رات اور رک جاتے ہیں۔ راہب نے امام حسین علیہ السلام کا سر لیا اور اپنے گھر لے آیا اور ایک پتھر پر رکھ کر رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، اے راہب یاد کر جب تو اپنی اولاد کے لیے دعا کروانے میرے نانا رسول اللہ کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے تمہیں 7 بیٹے عطا کر دیے تھے اور تم نے کہا تھا کہ ایک رات میرے گھر پر آئیے گا۔ دیکھ راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ جب راہب نے یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے سنی تو راہب رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے راہب اللہ کی یہی مرضی ہے، اللہ کا دین میرے ہی خون سے بچتا تھا۔ بس راہب تمام رات امام پاک کے سر مبارک سے گفتگو کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو راہب نے سوچا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور جو 7 بیٹے مجھے امام حسین علیہ السلام نے دیے تھے وہ اس قافلے کو دے دیتا ہوں۔ بس وہ واپس آیا اور اپنے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے فوج یزید کے سامنے پیش کیا۔ شمر نے کھول کر دیکھا تو کہنے لگا یہ امام حسین علیہ السلام کا سر نہیں ہے۔ راہب واپس آیا اور دوسرے بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کو دیا۔ شمر نے کہا یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا سر نہیں ہے۔ اس طرح کر کے اس نے اپنے 7 بیٹوں کے سر امام حسین علیہ السلام کے سر کے بدلے میں کاٹ دیے۔ جب آخری سر شمر کو دیا تو اس نے کہا اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر تو نے ہمیں حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ جب راہب واپس آیا تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسموں کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ اور فوج یزید کو دے دو، کیونکہ اللہ کی یہی مرضی ہے، کیونکہ ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی اور ہر بازار سے گزر کر ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور اسلام کو زندہ رکھنا ہے۔ راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسموں پر رکھے اور وہ سب زندہ ہو گئے۔ راہب نے روتے ہوئے سر امام حسین علیہ السلام کو شمر کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کتنے بدبخت ہو جو اپنے رسول کے نواسے کو پہچان نہ پائے اور رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے کر آئے ہو۔